SSB 92 کے پروگرام اکرم خان کے ساتھ آپ کا میزبان اکرم خان حاضر ہے۔ ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اپنے ہر پروگرام میں آپ کی ملاقات ایک تاریخی شخصیت سے کراتا ہوں۔ اگرچہ آج کی شخصیت سے میں آپ کی ملاقات 3 دفعہ پہلے کرا چکا ہوں، اور یہ ایسی سدابار شخصیت ہیں جو کہ ہمارے وسیب کی ایک بہت پرانی شخصیت ہے۔ اگرچہ عمر کے لحاظ سے یہ ہم سے سینئر ہیں، اور 1 اکتوبر 2021 کو ان کی عمر 80 سال ہو جائے گی۔ اس دن انشاءاللہ ہم ایک لائیو پروگرام ان کے ساتھ کریں گے اور ملتان کی تمام شخصیات کا ان سے احوال جانیں گے کہ انہوں نے ان کو کیسا دیکھا اور ملتان کی تاریخ کے بارے میں یہ کیا جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ کی ملاقات رشید ارشد سلیمی صاحب سے کروا رہا ہوں، جو روزنامہ امروز اخبار میں کام کرتے رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے پروگرام بتایا کہ اپنی آپ بیتی ایک انہوں نے تحریر کی ہے، اگرچہ وہ کتابی شکل میں نہیں آئی، لیکن اس میں جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں وہ قابل غور ہیں اور تاریخ کا ایک حصہ ہیں۔ لیکن آج کے پروگرام میں نے ان کو ایک موضوع دیا ہے، چونکہ میں بھی اس کالج کا ایک شروع کے دنوں کا ایک اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اور اس کالج سے میری بھی ایفیلیشن بہت زیادہ ہے۔ اس کالج کا نام ہے گورنمنٹ علمدار حسین اسلامیہ کالج، دولت گیٹ۔ بقول رشید ارشد سلیمی صاحب کے کہ علمدار کالج 1960 میں موجود تھا۔ آئیے اس کے حوالے سے میں ارشد سلیمی صاحب کی باتیں آپ کو سنواتا ہوں۔ ارشد صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آج ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ بہت مہربانی۔ تو سر، آپ ہمیں ذرا دورہ گزشتہ میں لے جائیں اور اس کالج کی آپ بیتی بتائیں کہ آپ کے ساتھ کون کون اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، آپ نے کیسے داخلہ لیا، اور ان دنوں کا ملتان کیسا تھا؟ خان صاحب، میں نے 1959 میں گورنمنٹ اسلامی ہائی اسکول عام خاص باغ سے میٹرک پاس کیا، اور اس کے بعد میں نے علمدار اسلامیہ کالج میں داخلہ لیا۔ اس وقت کالج کے پرنسپل پروفیسر چودھری عبدالغفور صاحب تھے، اور ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر ایم اے قدوس اور پروفیسر ظفر الدین خان، وہ بھی اس وقت اسی کالج میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ تو اس وقت میرے ساتھ ملتان کی معروف سیاسی شخصیت رانا شوکت حیات نون، جو مقید حیات ہیں، ان کا تعلق شجاع آباد سے ہے۔ کئی مرتبہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں۔ وہ بھی میرے ساتھ میرے کلاس فیلو تھے۔ ایک اور ادبی شخصیت یعقوب ایاز صدیقی، وہ بھی میرے ساتھ اسی کالج میں زیر تعلیم تھے۔ تو اس سے پہلے اسی عمارت میں گورنمنٹ نارمل ہائی اسکول قائم تھا، جس میں JB اور SP کی تعلیم دی جاتی تھی۔ جو طالب علم مڈل پاس کر کے آتے تھے تو وہ JB اور SP کی تعلیم اس اسکول میں، نارمل ہائی اسکول میں حاصل کرتے تھے۔ یہی JB اور SP پھر بعد میں کنورٹ ہو گئی CT اور PTC میں۔ تو اس وقت اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر رب نواز انصاری صاحب تھے، جو وفات پا چکے ہیں۔ میرے والد محترم میاں عزیز بخش اسی اسکول میں تدریسی فرائض انجام دے رہے تھے، اور ان کے ساتھ بر صغیر کی عظیم
علمی اور ادبی شخصیت علامہ طالوت بھی تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے. وہ میرے والد صاحب کے ساتھ اسی اسکول میں ٹیچر تھے. اب علامہ صاحب بر صغیر کی بہت بڑی علمی ادبی شخصیت تھے جو اردو، عربی، فارسی کے مانے ہوئے شاعر تھے. ایف اے فرسٹ ایئر کی تعلیم میں نے اس کالج سے حاصل کی. جب ہم سیکنڈ ایئر میں آئے تو کالج کی انتظامیہ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ سیکنڈ ایئر کی تعلیم کے لیے یہاں اساتذہ کی کمی ہے، جس کی وجہ سے جن لڑکوں نے سال اول کی تعلیم مکمل کر لی ہے انہیں سال دوم میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ ولیسن کالج میں جانا پڑے گا. پھر وہاں سے ہم ولیسن کالج میں چلے گئے تو اس وقت ہمارے کالج کے پرنسپل پروفیسر فضل محمود برکی صاحب تھے، جو اس سے کئی سال پہلے گورنمنٹ کالج مینڈ کمری میں پرنسپل کے طور پر فرائض انجام دے چکے تھے. جب وہ وہاں سے ریٹائر ہوئے تو وہ پھر کئی سال تک بورے والا کالج میں پرنسپل کے فرائض انجام دیتے رہے. اس کے بعد ان کی اس کالج میں تعیناتی کی گئی تو ان کے صاحبزادے اورنگزیب برکی پنجاب کے آئی جی بھی رہے جی. تو بہت ممتاز ماہر تعلیم، بہت شفیق اور خلیق استاد تھے. تو اس وقت جب ہم اس کالج میں گئے تو انہوں نے طلباء سے یہ کہا کہ بعض چیزیں ہمیشہ یادگار رہتی ہیں اور ان کو بعد میں آنے والے اس کو اچھی طرح یاد رکھتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں ہدایت کی کہ آپ لانگے خاں باغ سے جا کر مختلف پودوں کی پنیری لے کر آئیں، چھوٹے پودے لے کر آئیں اور ان کو اپنے ہاتھوں سے اس کالج میں لگائیں. جی. تو وہ ہم نے اس وقت میں سائیکل پہ گیا اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ، لانگے خاں باغ سے میں وہاں سے مختلف پودے، چھوٹے چھوٹے پودے لے کر آیا. تو وہ اپنے وہاں آ کر میں نے وہ پودے لگائے. تو اس وقت جو ولیسن کالج کے پرنسپل آفس ہے اس کے سامنے جو آسمان کو چھوتے ہوئے 2 درخت ہیں، وہ دونوں درخت میرے ہاتھوں کے لگے ہوئے ہیں. سلیمی صاحب یہ بتائیے کہ لانگے خان باغ کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں تو ایک لائبریری ہے. ہم نے تو وہاں باغ نہیں دیکھا سوائے چند ایک بڑے پودوں کے. آپ نے کیسا دیکھا تھا اس علاقے میں؟ نہیں، یہ لانگے خاں باغ بہت کافی عرصے سے یہ قائم ہے اور پھر وہ کافی اس میں اجڑ گیا. اس میں کوئی نشئی آگے بیٹھے رہتے تھے، انتظامیہ والوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. اب دوبارہ اسے اچھی طرح اسٹیبلش کیا گیا ہے. اس کے ایک کارنر پر اپنے 2 سرکاری دفاتر بھی رہے ہیں، جو اتفاق سے اب یہ دونوں دفاتر جو ہیں ختم ہو گئے. اس سے پہلے 60s کے ادوار میں ملتان میں ایک ادارہ تھا، ملتان امپرومنٹ ٹرسٹ. امپرومنٹ ٹرسٹ نے ملتان میں مختلف اپنے ہاؤسنگ کالونیاں تعمیر کروائیں. جی جی. جس میں ممتاز آباد ہے، ولایت آباد بھی شاید ہے، گلگشت ہے اور جمال پورہ کالونی ہے. اچھا. یہ اور اس کے علاوہ اپنے ٹمبر مارکیٹ یہ بھی انہوں نے بنائی. پھر اس کے بعد یہ جو عبدالی کالونی ہے جی، یہ بھی ملتان امپرومنٹ ٹرسٹ نے بنائی ہے. تو انہوں نے کافی کالونیاں یہ بنائی تھی. تو اس کا دفتر بھی جو لانگے خاں اس وقت لائبریری ہے، پبلک لائبریری جو ہے، اس کے بالکل سامنے یہ ملتان امپرومنٹ ٹرسٹ کا دفتر ہوا کرتا تھا.
سلیم صاحب آپ نے ابھی بتایا کہ یہاں سرکاری دفاتر تھے، بات ہم کر رہے تھے علمدار حسین اسلامی کالج کی، تو اب وہاں کے پودے وہاں لگایا کرتے تھے آپ، وہ لگایا. تو اس بارے میں مزید آپ علمدار کالج کی باتیں بتائیے. میں کوئی نارمل اسکول کا آپ کو بتا دوں کہ یہ نارمل اسکول پہلے وہاں قائم تھا، تو اس میں جے وی اور ایس پی کی تعلیم دی جاتی تھی. تو اس کے بعد وہ پھر یہ کہ اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر راب نواز انصاری صاحب تھے. اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر تھے انصاری صاحب، ان کو 3 رات مسلسل ایک خواب آتا رہا کہ کالج کے ساتھ جو قلعے کی دیوار لگتی ہے کہ وہ کسی اس دیوار کے ساتھ کسی ایک مقام پر جا کر کسی سے کھدائی کر رہے ہیں. تو اس کے جب وہ کھدائی کر رہے ہیں خواب میں، تو وہاں سے کچھ خوبصورت قسم کی اینٹیں برآمد ہوئی ہیں. انہیں یہ ایک دن خواب آیا، دوسرے دن پھر یہی خواب آیا. جب تیسرے دن اسی طرح خواب آیا تو انہوں نے اپنے بیلدار کو لے کر اور وہاں جا کر جس جگہ ان کے ذہن میں تھا کہ اس جگہ میں رات کو خواب میں کھدائی کر رہا تھا، وہاں جا کر اس کو کہا کہ یہاں سے کھودنا شروع کرو. جب اس نے وہاں سے کھودنا شروع کیا تو وہاں سے واقعی خوبصورت قسم کی اینٹیں برآمد ہو گئیں. تو جو پرانے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے، جو ہم تاریخ کا حوالہ تاریخ کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جب حضرت ممتاز روحانی پیشوا حضرت بہاؤالدین ذکریہ جب حیات تھے تو انہوں نے قلعے پر، پرانے قلعے پر ایک یونیورسٹی قائم کی تھی جس میں پورے بر صغیر سے طالب علم جو تھے وہ آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے. بعد میں پھر جیسے جیسے زمانہ گزرا اور تغیر و تبدل ہوتا رہا، تو اس میں یہ ہے کہ یہ وہ جو یونیورسٹی کے جو آثار تھے وہ معدوم ہو گئے، ان کا کوئی پتہ نہ چلا. تو میں جو اپنے تھوڑا بہت اسٹڈی کرتا ہوں تاریخ کو، تو میں یہ میرے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ جو وہاں سے اینٹیں برآمد ہوئی ہیں، یہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ صاحب نے جو یونیورسٹی قائم کی تھی، یہ اس یونیورسٹی کے آثار ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اسکول کی انتظامیہ نے محکمہ آثار قدیمہ والوں کو بھی اس بارے میں اطلاع کی، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی انجمن اسلامیہ، جس کے سربراہ گیلانی برادران تھے، اور انہوں نے اپنے جن کے نام پر یہ سارے کالج قائم ہوئے، ولی احسن کالج، علمدار کالج، اور یہ اس طریقے سے، تو انہوں نے آ کر یہ چونکہ بلڈنگ ان کی تھی، انہوں نے آ کر بلڈنگ پہ قبضہ کر لیا اور نارمل اسکول کی انتظامیہ کو کہا کہ آپ بلڈنگ خالی کر دیں. تو یہ پھر اسکول یہاں سے شفٹ ہو کر رنگیل پورہ میں چلا گیا. سٹی اسٹیشن کو کراس کر کے رنگیل پورہ کا علاقہ ہے، تو وہاں چلا گیا. تو وہ کالج جو ہے، وہ اسکول جو ہے، تو وہی ایک عرصے سے وہاں چل رہا ہے. تو وہ اپ گریڈ ہو کر اب ایلیمنٹری کالج بن چکا ہے. تو یہ ہے کہ وہ بعد میں جب انجمن اسلامیہ والوں نے اس بلڈنگ کا قبضہ لیا تو انہوں نے بھی آثار قدیمہ کو جو کنوے کیا گیا تھا یا ان کو بتایا گیا تھا یہاں سے اس قسم کی تاریخی قسم کی کوئی بلڈنگ کے آثار برآمد ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. یہ جو اسکول تھا، چونکہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتا تھا، تو اس کا جو ہاسٹل نمبر 1 تھا وہ اپنے ہندوؤں کے تاریخی قسم کا جو مندر ہے پرہلاد بھگت قلعے پر جو ہے، اسی کالج کے بیک سائڈ پہ، ہاں بیک قلعے پر، تو وہ یہ ہے کہ یہ اس کا ہاسٹل نمبر 1 تھا. تو اس کا ہاسٹل نمبر 2 حسین گنج، جہاں ذکریہ شاپنگ سینٹر بن گئی ہے، تو یہاں ایک وکٹوریہ سرائے تھی، تو یہ اس کا ہاسٹل نمبر 2 تھا. تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اپنے وکٹوریہ سرائے میں بھی رہا اور میں قلعے کے مندر میں بھی رہا، چونکہ مندر کے وہ سارا حصہ تھا. تو قلعے کا اوپر جو پرہلاد بھگت کی وہ لاٹ بنی ہوئی ہے، وہ اوپر کا جو اس کا اپنے حصہ ہے وہ اس کو عام طور پہ تالا لگا رہتا تھا. تو اوپر جو 2 کمرے تھے، تو اس میں جو ہاسٹل کے اسٹوڈنٹ تھے وہ شیخ عبداللہ صاحب تھے، سینئر ٹیچر تھے. تو ملتان میں وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر بھی تعینات رہے ہیں. تو ان کی فیملی وہاں رہتی تھی. تو وہ ان کے
ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ وہ جب گرمیوں میں اپنے کمرے کو بند کر کے باہر چارپائیاں بچھا کر رات کو سو جاتے تھے، تو جب وہ ابھی آ کر لیٹے ہی تھے تو اس زمانے میں ٹرانزسٹر نیا نیا شروع ہوا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ٹرانزسٹر کو ان کی شیخ صاحب کی بیگم نے کہا کہ میں تو ٹرانزسٹر بند کر کے آئی تھی، اندر سے اس پر کوئی اپنے اس کی آواز آ رہی ہے کہ ٹرانزسٹر بج رہا ہے۔ انہوں نے جا کر جب دروازہ کھول کے ٹرانزسٹر کو دیکھا تو ٹرانزسٹر اسی طرح بند تھا۔ یہ ایک واقعہ بھی پیش آیا۔ اچھا، آپ علمدار کالج جو موجودہ شکل میں ہے، آج کل ہمارے دوست علی سخنور صاحب وہاں آج کل پرنسپل ہیں، تو ان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، تو آپ نے بلڈنگ دیکھی، تو آپ کو 1960 اور آج کے علمدار کالج میں کیا فرق نظر آیا؟ بہت فرق ہے اس میں کافی کمرے نئے بن گئے ہیں، اور اس میں انہوں نے لائبریری روم الگ بنا دیا ہے، سٹاف روم الگ بنا دیا ہے۔ اس وقت تو یہ 4 یا 5 کمرے سارے تھے، تو اس میں یہ ہے کہ اب انہوں نے اس میں کافی توسیع کی ہے، اور جو حصہ ان کے ساتھ پیچھے قلعے کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگتا ہے وہاں انہوں نے کافی کنسٹرکشن کی ہے۔ گراؤنڈ بھی پہلے اس میں گھاس وغیرہ نہیں تھا، جو مین ان کا گراؤنڈ ہے، تو اب اس میں گراس بھی لگی ہوئی ہے، سارا کچھ ہے۔ اور اس وقت جب ہم چونکہ کالج میں پڑھتے تھے تو اس وقت ہم نے ایک داؤد کرکٹ کلب ایک بنایا ہوا تھا، تو اس کالج میں جو وکٹ بنی ہوئی ہے یہ پرانی وکٹ ہم نے بنوائی تھی۔ ہم یہاں کرکٹ کے ٹورنامنٹ یہاں اسی گراؤنڈ میں کھیلا کرتے تھے۔ صاحب، آپ جس زمانے میں یہاں پڑھتے رہے ہیں، تو آپ اپنے اس زمانے کے دوستوں کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ کون کون سے لوگ جو ملتان کے جاننے والے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں؟ اس میں ایک تو میں نے ذکر کیا رانا شوکت حیات نون کا، یہ ہمارے ساتھ اس وقت تھے، اور ایک اپنے یعقوب یاس صدیقی بڑے مشہور ادبی وہ اس میں تھے۔ تو اس طریقے سے ایک اور صاحب تھے جو آصف کرنالی صاحب کے بھانجے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پڑھتے تھے۔ تو یہ ہے کہ سٹاف بھی کم تھا، کمرے بھی بہت چند ایک کمرے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے گیلانیوں نے قبضہ کر کے پھر ابوالحسن کالج میں ہم یہ سارے چلے گئے۔ تو پھر 75 میں آ کر یہ چونکہ گیلانیوں کی ساری یہ عمارتیں بنی ہوئی تھیں، پھر 75 میں آ کے جب بھٹو صاحب اقتدار میں آئے تو انہوں نے تمام جو اپنے پرائیویٹ تعلیمی ادارے تھے ان کو نیشنلائز کر لیا تھا۔ تو یہ پھر بعد میں یہ کالج یہ پھر نیشنلائز ہو گیا۔ یہ پھر 75 سے پہلے جو پھر علمدار حسین اسلامیہ کالج تھا، تو یہ گورنمنٹ علمدار حسین اسلامیہ کالج بن گیا۔ جی سر، بتائیے پروفیسر طالوت صاحب کے بارے میں، وہ جو انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا جس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری کسی اور نے لی، وہ کیا واقعہ ہے؟ علامہ صاحب جو تھے وہ اردو، فارسی اور عربی کے بہت بڑے عالم تھے۔ ایک دوسرا واقعہ میں آپ کو بڑا اچھا سنا دیتا ہوں کہ شاید ملتان کے لوگوں کے، آج کل کے لوگوں کے علم میں شاید نہیں ہے کہ جو مصر کے صدر تھے عبد الجمال ناصر، وہ 50s میں پاکستان تشریف لائے تھے۔ تو جب وہ ملتان اپنے پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے ملتان کا بھی دورہ کیا۔ تو دمدمے پر، قلعے کا جو دمدمہ ہے اس پر انجمن شہریان ملتان کی طرف سے ان کو پرتکلف قسم کا، شاندار قسم کا استقبال عشائیہ دیا گیا۔ تو اس عشائیے میں علامہ طالوت صاحب جو اردو، فارسی اور عربی کے بہت بڑے شاعر تھے، تو انہوں نے ان کی تعریف میں ایک نظم لکھی صدر ناصر صاحب کے، ان کو وہاں استقبالیہ دیے جانا تھا۔ چونکہ علامہ صاحب انا پسند بہت تھے، خود نمائی سے بہت دور رہتے تھے، منظر عام پر بہت کم آتے تھے۔ تو اسی نارمل سکول میں، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اس نارمل سکول میں ایک ٹیچر تھے عبد المجید ناز صاحب۔ انہوں نے مجید ناز صاحب کو یہ کہا کہ آپ قلعے پہ چلے جائیں، اور صدر ناصر صاحب آ رہے ہیں، تو ان کی تعریف میں یہ عربی میں نے یہ نظم لکھی ہے، تو انہوں نے یہ آپ وہاں جا کر پڑھ دیں،
میری طرف سے. تو وہ وہاں گئے استقبالیہ ملتان کی طرف سے، ملتان کی انتظامیہ نے، ڈی سی کمشنر ان سب نے ارینج کیا ہوا تھا. وہاں جا کر جب انہوں نے عربی کی نظم پڑھی، وہ عربی کی تھی، تو وہ صدر ناصر اس نظم سے بہت متاثر ہوئے. اس نے کہا اتنا بڑا عالم دین جو ہے وہ ملتان میں موجود ہے. تو انہوں نے ملتان کی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ میں علامہ طالوت صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. اب یہ یہاں کھلبلی مچ گئی انتظامیہ میں کہ ان کو جا کر، ان کی جو رہائش تھی وہ علمدار ولی حسن کالج کے بالکل سامنے، جہاں جمال پورہ کالونی کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو وہاں ان کا سامنے گھر تھا، رشید منزل کا بورڈ لگا ہوا تھا. ان کا جو اصل نام تھا وہ عبدالرشید نسیم تھا. اچھا. تو یہ طالوت ان کا کلمی نام تھا، اور وہ چوٹی زیرین سے تعلق رکھتے تھے، ڈی جی خان سے. ڈی جی خان سے. تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اب یہ ان کی ساری کھلبلی مچ گئی، سارے یہ اکٹھے ہوئے، سب انتظام نے ارینج کیا. تو یہ سارے ڈپٹی کمشنر وغیرہ، کمشنر اور سارے صدر ناصر کو لے کر جمال پورہ کالونی پہنچ گئے. تو علامہ صاحب اندر موجود تھے. علامہ صاحب چونکہ کسی سے ملنا نہیں چاہتے تھے، تو وہ انہوں نے اندر بیٹھے ہی کہلوا دیا کہ ان کو کہہ دیں کہ وہ میں گھر پہ نہیں. انہوں نے صدر ناصر کو، جو باہر کھڑا ہے، مصر کا اتنا بڑا، دنیا کا سب سے بہت بڑا اپنے سیاستدان اور مدبر، تو وہ انہوں نے انہیں ملنے سے معذرت کر لی. تو اس کے بعد پھر وہ صدر ناصر صاحب واپس چلے گئے. تو انہوں نے ملتان کی انتظامیہ کو یہ ہدایت کی کہ ان سے کہا کہ میری دلی خواہش ہے کہ اتنے بڑے عالم دین کو میں جامعہ ازہر یونیورسٹی میں لیکچرشپ آفر کرتا ہوں. تو یہ وہاں مصر میں تشریف لائیں، اور میں وہاں اس میں، تو جب علامہ صاحب کو یہ ساری آفر ان کی طرف سے بتائی گئی تو انہوں نے معذرت کر لی. انہوں نے کہا میں اپنا پاک وطن چھوڑ کے نہیں جاؤں. تو یہ ایک واقعہ بھی. نہیں، وہ آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری کے بارے میں بتا رہے تھے. وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جو سرائکی کے عالم اپنے دانشور تھے، ادیب تھے، ماہر عبدالحق جی، یہ اس وقت گورنمنٹ اسکول مظفر گڑھ میں پڑھاتے تھے. تو علامہ صاحب میرے والد صاحب کے ساتھ ٹیچر بھی تھے، تو میرے محلے دار بھی تھے. جمال پورہ کالونی میں میری رہائش تھی. تو یہ ہے کہ میں ان سے فارسی پڑھتا تھا. اور میرے ساتھ ملتان کے بڑے بڑے جو بڑے خاندان ہیں، حاکوانی ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ ان کے کافی لوگ جو ہے علامہ صاحب سے آ کر فارسی پڑھتے تھے. اس میں سر فہرست جن کا نام مجھے یاد ہے، شریف خان خاکوانی، وہ بھی ان کے گھر جا کر بھی یہ پڑھاتے یہ تھے. شریف پلازے والے. ہاں، یہ چوک کچہری میں جو پلازا ہے نا، ان کا وہ فوارہ چوک کے پاس ان کا اس وقت مکان تھا. جی جی. مکان تھا. تو وہ بھی میرے ساتھ ہی وہ فارسی پڑھتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ پڑھتا تھا. باہر پلنگ بچھا ہوتا تھا، تو اس پہ میں بیٹھا، پلنگ پہ بیٹھا، تو اپنے وہ بھی انتہا درجے کے سادہ کرتا پہنتے تھے اور دھوتی پہنتے تھے. تو بہت سادہ تھے اور انا پسند بہت تھے، خود نمائی سے بہت دور تھے، کسی کو ظاہر نہیں کرتے تھے. تو وہ یہ ہے کہ اس وقت عمار صاحب جو تھے یہ وہاں نارمل اسکول، وہاں گورنمنٹ اسکول مظفر گڑھ میں پڑھاتے تھے. تو ان کے پاس اکثر آیا کرتے تھے اور کہ ان کے پاؤں میں آ کر بیٹھے رہتے تھے. بڑی عقیدت تھی ان کو. تو میری موجودگی میں انہوں نے ایک مقالہ جو انہوں نے ملتانی زبان میں لکھا تھا، تو وہ پھر ان سے جب انہوں نے دیکھا تو یہ بڑے متاثر ہوئے عمار صاحب. انہوں نے پڑھنے کے لیے ان سے اجازت مانگی کہ مجھے پڑھنے کے لیے دے دیں. وہ پڑھنے کے لیے لے گئے. میں چونکہ ان سے مسلسل کئی سال تک پڑھتا رہا، تو بعد میں میرے علم میں ہے کہ کئی مرتبہ علامہ صاحب نے اپنا کوئی آدمی وہاں مظفر گڑھ بھیجا اور ان سے کہا کہ جی آپ جو مقالہ لے گئے تھے وہ مقالہ آپ واپس کریں. تو انہوں نے آپ نے پڑھ لیا ہوگا. تو انہوں نے دوبارہ وہ علامہ صاحب کے پاس بھی نہیں آئے، میری موجودگی میں تو کم از کم نہیں آئے. نہ ہی یہ میرے علم میں ہے کہ وہ مقالہ واپس نہیں ہوا. تو چند سال کے بعد پھر علامہ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کے ڈیتھ کے بعد پھر ہمیں اچانک پتہ چلا کہ مار صاحب کو سرائکی زبان کی پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی اسی مقالے پر. ہاں غالباً. سکرینی صاحب، آپ کی باتیں تو اتنی دلچسپ ہیں اور اتنی تاریخی ہیں کہ اس کے لیے تو ایک لمبی نشست چاہیے.
اور انشاءاللہ ہم 1 اکتوبر کو جس دن آپ کی 80ویں سالگرہ ہوگی تو اس دن انشاءاللہ آپ سے ملتان کے ایک تناظر اپنے سامعین کو اور اپنے ناظرین کو دکھانے کے لیے آپ سے ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، میرے پروڈیوسر صفدر بخاری صاحب کا بار بار مجھے یہ پیغام مل رہا ہے کہ آج آپ نے بڑے عرصے کے بعد ایک پروگرام کیا ہے، تو ساتھیوں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ میں پروفیشنلی تو ایک آج کل وکیل ہوں اور ٹیکس کی پریکٹس کرتا ہوں، اور چونکہ ٹیکس کے معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے لیے ایک خاصا نہ صرف درسری ہوتی ہے بلکہ اس پہ خاصی محنت کرنی پڑتی ہے، اور صدر صاحب کا مجھے اکثر پیغام ملتا ہے کہ آپ پروگرام کریں، تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی آپ کو جلد سے جلد اچھے پروگراموں میں آپ کو نظر آؤں اور آپ کی ملاقات اچھے لوگوں سے کرواؤں۔ آپ ہمارا پروگرام SSB 92 ہمارے چینل پر دیکھتے رہیے، تو انشاءاللہ آپ کی ملاقات نئے سے نئے لوگوں سے کروائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔